حدیث کافی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے تو ایک مسلمان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اب سائنس اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی. ایک مسلمان کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہندو مذہبی کتابیں اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی, عیسائی مذہبی کتابیں اس کو مانتی ہیں یا نہیں مانتی. مسلمان کے لیے کافی ہے سمعنا و اطعنا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285. مسلمان جب تک ہم کہتے ہیں بھائی تم مسلمان ہو, قرآن مجید کی آیت میں یہ آیا ہے, حدیث شریف میں آیا ہے, ایک مسلمان کے لیے کافی ہے. اس کے لیے پھر مزید دوسرے مذہبی کتابوں کا حوالہ دینا بالکل بیکار بات, سوال ہی نہیں اٹھتا. لیکن اگر سامنے والا سائنس کو مانتا ہے, سامنے والا عقل کو مانتا ہے, سامنے والا فلسفی کو مانتا ہے, سامنے والا کچھ مذہبی کتابوں کو مانتا ہے, اگر آپ صرف قرآن اور حدیث سے اپنی بات پیش کر دیتے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں, الحمدللہ. اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں تب بھی صرف قرآن اور صحیح حدیث ہی کو پیش کر دوں گا اور اسی کے اندر مجھے کامیابی مل رہی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, الحمدللہ. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں صرف قرآن اور حدیث ہی سے جو اسلام کی باتیں میں رکھ دینا چاہتا ہوں, میں عقل, سائنس اور جو بھی مذہبی کتابیں ہیں وہ حوالہ نہیں دینا چاہ رہا ہوں, میں صرف میں قرآن اور حدیث میں جو بات ہے اچھے طریقے سے میں رکھ دینا چاہ رہا ہوں, ہم کہیں گے الحمدللہ. اگر آپ اسی کے ذریعے سے آپ کو کامیابی مل جا رہی ہے تو اس سے بہتر بات اور کیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کی بات, توحید, رسالت, آخرت کی بات کو سامنے والے کو سمجھانے میں آسانی ہونے کے لیے, کیونکہ سامنے والا قرآن کو نہیں مانتا, سامنے والا حدیث کو نہیں مانتا, تو ایسے وقت پر اس آدمی کو بھائی تمہاری مذہبی کتابوں میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے, تمہاری کتابوں میں خود ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا ذکر آیا ہے, اور سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تب بھی توحید, رسالت, آخرت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, فلسفیکلی اگر دیکھا جائے تب بھی انکار نہیں کر سکتا. یعنی قرآن اور حدیث ہی کی باتوں کو سامنے والا جو چیزیں مانتا ہے, اگر آپ اس جس کو کہتے ہیں سائیکالوجیکل اپروچ, اگر آپ اس کا خیال کرتے ہوئے اگر ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, اس کو ناجائز کہنے کی کوئی دلیل نہیں. اصل ٹاپک ہمارا وہ ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن اور صحیح حدیث ہی کے ذریعے سے تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, تو ہمارا اس میں جواب یہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اسی سے ختم کر لے سکتے ہیں الحمدللہ. ہم یہ نہیں کریں کہ فرض ہے ہر ایک کے اوپر کہ قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہبی کتابیں کوٹ کرے ورنہ تمہارا دعوت کا کام نہیں ہوگا, ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو یہ پہلے بنیادی بات ہے. لیکن اگر کوئی آدمی قرآن اور حدیث ہی کی بات کو اس نیت کے ساتھ کہ قرآن اور حدیث کی یہ بات کو سامنے والے کو سمجھانے میں آسانی ہونے کے لیے وہ جن بنیادوں کو مانتا ہے وہ بنیادوں کی بنیاد پر اس بات کو سمجھانا مقصد ہے, نہ کہ اس کے مذہب کو صحیح کہنا, نہ کہ یہ کہ بھئی تم جو کر رہے ہو وہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح, لہذا تم ہندو بھی رہے تو صحیح, مسلمان رہے تو صحیح. یہ تو پھر سارے مذہب صحیح والا عقیدہ بالکل غلط, وہ اسٹائل میں نہیں ہے. اسٹائل یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ہی کی طرف بلا رہے آپ, توحید, رسالت, آخرت جو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا اس کے سمجھانے کے لیے سامنے والے کو سائیکالوجیکل اپروچ استعمال کیا جا رہا ہے. اگر یہ ہے تو الحمدللہ یہ طریقہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. آج کئی دائی ایسے ہیں کہ اس سنت مبارکہ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, ان کو چاہیے کہ سنت مبارکہ سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں. تو آپ تو میں بریف بتاتا ہوں میں, یعنی کہ یہ استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام پیش کرتے تھے تو عام طور پہ کیا سوال آتا ہے بھائی, صرف قرآن مجید آپ بتا دیجئے, آیتیں پڑھ کے بتا دیجئے, یا حدیث شریف پڑھا کے بتا دیجئے, دعوت کا کام صرف یہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بائبل کے ذریعے سے ان کو بتاتے ہیں, یا اگر آپ ان کو جو تورات اور انجیل جو بدلی ہوئی شکل میں ہے, بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ یہ بتاتے ہیں, تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہہ کر ہم سنتے ہیں. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعوت دی ہے اور وہاں پر آپ نے قرآن کو استعمال نہیں کیا نہ حدیث کو استعمال کیا, آپ نے صرف ڈائریکٹ بائبل کو استعمال کیا. ایسی سنت کیا ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اگر ملتی ہے تو ایک بات پروف کیا ہو گئی کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کا کوئی بھی انکار آدمی نہیں کر سکتا.
ایک حدیث کا انکار کرنا یا ایک سنت کا انکار کر دینے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ تو بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، صحابہ اکرام نے بھی نہیں کیا، تو ہم یہی کہیں گے کہ بھئی شاید ان کے انفارمیشن میں یہ حدیثیں نہیں آئی، اللہ ان کو معاف کرے۔ جیسے ہو سکتا ہے حدیثوں کا انفارمیشن ان کے علم میں آ جائے گا، ہو سکتا ہو مان لے۔ تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ صحیح السیرہ نبوی، اگر آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں تو نوٹ کر لیجئے، صحیح السیرہ النبویہ، صحیح السیرہ النبویہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی ایک سیرت پر کتاب ہے، جیسے الرحیق المختوم مولانا سفیر الرحمان وارف پوری کی ایک جیسا بک ہے، ویسے ہی سیرت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک کتاب ہے السیرہ النبویہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی۔ اس پر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح ضعیف میں بانٹا ہے۔ صحیح ضعیف میں بانٹا ہے مطلب اس کتاب کے اندر سے جو بھی ضعیف تھے، جو بھی آتھینٹک نہیں تھے، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نکال دیا۔ اب اس کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح السیرہ النبویہ۔ صحیح مانے صحیح، السیرہ مانے نبی سیرت، النبویہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحیح السیرہ النبویہ۔ اس کتاب کے اندر اگر آپ پڑھتے ہیں تقریباً 20 پیجز، کتنے ہیں؟ 20 پیجز۔ اس کے اندر ایک چیپٹر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گویا۔ پیشن گویا کا مطلب کیا نکلا کہ کوئی پہلے والے دور میں پروفیسیز بیان کرتا ہے کہ ایک نبی آنے والے، ایک نبی آنے والے ہیں۔ اس بارے میں آپ کے پاس ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ کہو کہ آخری میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ لیا کہ تمہارے بعد ایک آخری میں ایک نبی آنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے نہیں لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، جب بھی وہ آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ مطلب کیا نکلا؟ ہر نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو بتلایا تو ظاہر بات ہے وہ نبی اپنے بعد اپنے لوگوں کو پروفیسی کے طور پہ کہیں گے کہ ایک نبی آنے والے، ایک نبی آنے والے۔ اس آیت سے کلیئر ثابت ہوتا ہے کہ نبیوں کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور وہ اپنے متبعین کو بتاتے بھی تھے۔ جیسا کہ اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ صف سورہ نمبر 61 کے آیت نمبر 6 کے اندر، تو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک احمد نامی، نام کے ساتھ خوشخبری، ایک نبی بول کر نہیں، میرے بعد ایک احمد نامی شخص آئیں گے کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری بھی دی۔ اس کا مطلب نکلا یہ دو آیتوں سے پروف کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بتایا اور نبیوں نے اپنی امت کو بھی بتلایا۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک اور ایک دعویٰ ہے، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157، وَمَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انجیل اور تورات میں لکھا ہوا تھا، نہیں کہہ رہے، پوائنٹ پہ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جس وقت پر انجیل اتری تھی، جس وقت پر تورات اتری تھی، اس وقت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں لکھا ہوا تھا، نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج بھی وہ لوگ، قرآن مجید نازل ہوتے وقت کی بات ہو رہی ہے، کہ آج بھی وہ لوگ جو بھی انجیل کے نام پر پڑھ رہے ہیں، ہم کو یقین ہے کہ جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہی 100% سیف تو نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا 100% انجیل بھی سیف نہیں تھی، 100% تورات بھی سیف نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی قرآن مجید میں کیا آ رہا ہے؟ یجدونہ، وہ لوگ پائیں گے، مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کے پاس جو انجیل ہے، وہ انجیل جو کہ گھڑ لی گئی ہے، تحریف کر دی گئی، تبدیل کر دی گئی، اس کے باوجود وہ انجیل میں، وہ تورات میں وہ پائیں گے، لکھا ہوا پائیں گے، بول رہے۔ اب کل کے دن اگر کسی غیر مسلم سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ اس کو جا کر یہ آیت بتائیں گے تو وہ کہے گا قرآن میں جھوٹ کہہ رہا ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ایک آدمی کہہ سکتا ہے، آپ لوگ دعویٰ کر لے رہے، ایک مسلمان ہے، قرآن مجید میں آیت پڑھ کر وہ کہے گا میں بائبل پڑھوں مت پڑھوں میرے لیے تو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایکسٹرنل ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
لیکن آپ کسی غیر مسلم، کئی اورینٹلسٹ اگر آپ جا کر ویب سائٹ پر دیکھیں گے